شرط یہی ہے کہ وہ چپ رہیں، ورنہ ان کا مستقبل جیل کی دیواروں کے پیچھے ہوگا، آج بھی اور کل بھی۔ یہاں سے جا کے بھی وہ خود کو آزاد نہ سمجھے۔ آدمی پکڑا اس وقت جاتا ہے جب جرم کا سراغ اور ثبوت سامنے آئے۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہیں گے تو سب ٹھیک رہے گا۔ ظاہر انہوں نے وہی کیا جو ان سے کہا گیا تھا۔ ان کی جگہ دلاور نے اپنے کام کے ماہر آدمی رکھے۔ ان کی تقرری کا حکم بھی وزیر خان نے جاری کیا۔ یہ خاص لوگ تھے۔ یہ خاص لوگ کون تھے؟ کس کام کے ماہر تھے؟ یہ اسلحہ بنانے والے کاریگر تھے اور علاقہ غیر سے لائے گئے تھے، درے سے اور لنڈی کوتل سے۔ ان کے کام کرنے کا انداز اور تھا، اور وہ اور ان کے بڑے پہاڑوں میں صدیوں سے اسلحہ بنا رہے تھے، اور یہ اسلحہ یورپ کی جدید ترین فیکٹریوں کے مقابلے کا بھی ہوتا تھا۔ یا ان کو خراد مشینوں پر تربیت دی گئی۔ یہ کام ان کو میں نے سکھایا۔ ان کو سرحد سے لانے والا بھی میں تھا۔ ان میں بڑی صلاحیت تھی۔ وہ ہاتھ کا کام مشین سے کرنا بہت جلد سیکھ گئے تو ان کو سپروائزر بنا دیا گیا، اور ان میں سے ہر ایک کو 3 اپرینٹس دے دیے گئے۔ 3 لڑکے مشینوں پر ان کی ہدایات کے مطابق کام کرتے تھے، اور وہ کام کی کوالٹی پر نظر رکھتے تھے۔ یہ لڑکے بھی تم نے ہی بھرتی کیے تھے؟ ہاں جی، وہ سب لاہور کے چھوٹے موٹے کارخانوں میں ورکشاپ اور فاؤنڈری میں بہت کم تنخواہ پر کام کرتے تھے۔ میں نے ہنرمند اور ذہین لڑکے منتخب کیے، اور 10 گنا تنخواہ پر۔ ہر لڑکے کو میں اور دلاور اچھی طرح سمجھا دیتے تھے کہ جب تک وہ اپنے کام سے کام رکھیں گے، عیش کریں گے، ان کو تنخواہ کے علاوہ اچھی کارکردگی اور اچھے رویے پر اضافی بونس بھی ملے گا۔ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ یہ وزارت دفاع کے خفیہ یونٹ ہے۔ ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے یونٹ پورے ملک میں لگائے گئے ہیں۔ ان کا مقصد پیداوار میں اضافے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جنگ کی صورت میں آرڈیننس فیکٹری جیسے بڑے کارخانے بمباری سے تباہ ہو جائیں تب بھی دفاعی ضروریات کسی حد تک پوری ہوتی رہیں۔ مگر یہ انتہائی ذمہ داری کا کام ہے۔ اگر غلطی سے بھی ان کی زبان سے کوئی لفظ نکلا کہ وہ کیا کرتے ہیں، یا انہوں نے کسی کو بتایا کہ وہ کہاں کام کرتے ہیں، تو فوراً معلوم ہو جائے گا، اور پھر ان کی خیر نہیں۔ ان کے ساتھ خاندان والے بھی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ وہ MWD انجینئرنگ کمپلیکس میں زرعی مشینری کے پرزے بناتے ہیں۔ ہر جگہ ان کا ایک ہی بیان ہونا چاہیے۔ کوئی ملٹری کا جنرل پوچھے یا صدر، کوئی پولیس افسر پوچھے یا سپریم کورٹ کا جج، سب کو یہی جواب دینا ہے۔ ظاہر ہے جو لڑکے 500 روپے ماہانہ کما رہے تھے، وہ 5000 کی نوکری کو بچانے کے لیے سب کچھ کر سکتے تھے۔ یہ تو سرے سے کوئی کام ہی نہیں تھا۔ ان کے نزدیک تو یہ قومی خدمت تھی اور ملک کا دفاع کرنے والوں کا ساتھ دینے والی بات تھی۔ پہلے ہی مہینے ان کو 1000 کا بونس بھی دے دیا گیا، تو وہ ہمارے ذاتی ملازم بن گئے۔ انہوں نے دن رات ایک کر دیے۔ ان کے تو جیسے دن پھر گئے تھے۔ یہ 7 سپروائزر اور 21 لڑکے اب کہاں ہیں؟ 6 سپروائزر تھے، 18 کاریگر۔ 7واں سپروائزر ان سب کا فور مین تھا۔ وہ اسلحے کی فائنل چیکنگ کرتا تھا، اور اس کی آنکھوں میں تو جیسے مائکروسکوپ یا مؤدب عدسے سے لگے ہوئے تھے کہ وہ بال کے سوویں حصے کا فرق دیکھ لیتا تھا، اور اس کے ہاتھ نقص والے مال کو فوراً پکڑ لیتے تھے۔ بعد میں ان سب کو مروا دیا گیا۔ رابعہ اچھل پڑی۔ میں اور غالب بھی اچھل پڑے۔ پیڈرو نے اتنی بڑی بات بڑی آسانی سے کہہ دی تھی۔ مروا دیا گیا سب کو؟ رابعہ نے صدمے سے سنبھل کے کہا، ہاں، یہ تو پہلے سے طے تھا۔ اف، ایک ساتھ اتنے افراد قتل کر دیے گئے؟ ایک ساتھ نہیں، پیڈرو بولا۔ 7 افراد جو سرحد کے علاقہ غیر سے آئے تھے، ایک ویگن میں واپس جا رہے تھے۔ ان کی ساری کمائی تقریباً 1 لاکھ کی رقم بھی ان کے پاس تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اب وہ اپنے اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر شہر آ جائیں گے، اور 1 لاکھ سے کوئی کاروبار کریں گے، گھر بنائیں گے اور آرام سے رہیں گے۔ کوئی رکشہ چلانے کا سوچ رہا تھا، کوئی ٹیکسی خریدنا چاہتا تھا، صرف ایک خود بھی حج پر جانا چاہتا تھا اور اپنے ماں باپ کو بھی لے جانے کی خواہش رکھتا تھا۔ یہ فور مین تھا، جس کے پاس رقم بھی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ اٹک کا پل پار کرنے کے بعد ویگن اکوڑا خٹک میں شاید جہانگیرہ میں رکی، اور پھر روانہ ہوئی تو ویگن میں بم کا دھماکہ ہوا۔ وہ ساتوں ایک ساتھ آئے تھے، ایک ساتھ اس دنیا سے گئے۔ میرے پاس ان سب کے نام اور پتے موجود ہیں۔ آج بھی ان کے رشتہ داروں کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کو قتل کرنے والا کون تھا، تو وہ اس کی اگلی 7 پشتوں کو نہ چھوڑیں۔ اور باقی کاریگر، ان کا انجام کیا ہوا؟ رابعہ سخت نروس تھی۔ وہ باری باری ختم کر دیے گئے، اس طرح کہ ایک کو دوسرے کی موت کا پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ مختلف علاقوں میں رہتے تھے اور میرے ساتھ آنے سے پہلے ایک دوسرے سے قطعی نا واقف تھے۔ ان کو یہ بھی سمجھایا گیا تھا کہ بات چیت ہی میں نہیں، میل ملاقات میں بھی محتاط رہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دشمن ملک کے جاسوس جو پاکستان میں پہلے سے بہت ایکٹیو ہیں، کسی طرح لاہور کے پروڈکشن یونٹ کا سراغ لگا لیں اور کسی ایک بندے کا پیچھا کرتے ہوئے باقی لوگوں تک پہنچ جائیں۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ ایسی خفیہ یونٹ پشاور، پنڈی، کراچی، کوئٹہ اور حیدرآباد جیسے بڑے شہروں کے علاوہ بھی بہت سے چھوٹے قصبوں میں موجود ہیں۔ وزیر آباد یونٹ میں ایسا ہی ہوا تھا۔ بھارتی ایجنٹوں نے سب کو قتل کرا دیا تھا۔
फिर यूनिट को उड़ा दिया गया। वो बेचारे इतने डर गए कि फैक्ट्री से सीधे घर जाते थे और बाद में घर से निकलते भी नहीं थे। उन्हें 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। मई में उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो हर एक को 50-50 हज़ार का बोनस दिया गया और ये कहा गया कि न जाने क्यों GHQ ने उनके कॉन्ट्रैक्ट की तजदीद नहीं की। काम तो अभी चलेगा, मुमकिन है कोई बजट का मसला हो, जुलाई से उनकी मुलाजमत हर हाल में शुरू हो जाएगी। वो भी परेशान नहीं हुए, मुसलसल काम ने उनको थका दिया था। उन्होंने सोचा कि चलो 2 महीने आराम कर लेंगे। 50,000 तो मिल ही गए हैं। 1 महीने में उन सबको ठिकाने लगा दिया गया। पेड्रो, तुम लोग बड़े सफाक हो, कितने घरों के चिराग बुझा दिए तुमने, जिंदगी की थोड़ी सी कीमत देकर। राबिया बीबी, आप जज्बाती हो रही हैं। मशरकी पाकिस्तान में और हमारी सरहदों पर बेगुनाह मरने वालों का हिसाब करें। हर रोज़ जो ज़ाती दुश्मनी के बायस कत्ल हो जाते हैं। छोड़ो बहस को, ये बताओ कि तुम्हारे पास उनके बारे में क्या मालूमात हैं? कैसे कत्ल किया गया था उन्हें और किसने किया था? 2 की लाशें दरियाए रावी से निकाली गई थी। 2 सड़क के हादसात में हलाक हुए थे। 2 ऐसे गायब हुए कि आज तक उनका सुराग नहीं मिला। ये पहले हफ्ते की कहानी है। दूसरे हफ्ते में कुछ इसी तरह के वाक़यात फिर पेश आए। अब तफसील जान के आपको क्या फ़ायदा होगा। उनको जैसे मरना था वैसे मर गए। मारने वालों के नाम मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए कि खुद तुम्हारा नाम भी उनमें शामिल होगा। चलो, तुम अपने अलावा दूसरे लोगों के नाम बता दो जो सड़क के हादसात में हलाक हुए थे। उन्हें तो खुद चौधरी दिलावर ने मारा था। उन्हें बुलाया गया कि फ़लाँ जगह आ जाओ। वो समझे कि शायद काम फिर शुरू हो गया। वो मुकर्ररा वक्त पर वहाँ पहुँच गए जहाँ मौत को उनका इंतज़ार था। दरिया में गर्क करने की कार्रवाई का जिम्मेदार डिसल्वा था। दिलावर ने उनको खामोशी से कामरान की 12 दरी में तलब किया था और वो भी दिन के वक्त वहाँ पहुँच गए। डिसल्वा ने उन्हें मुबारकबाद दी कि उन्हें मजीद 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया गया है और उनकी तनख्वाह भी अब 6,000 होगी। जाहिर है कि वो बहुत खुश हुए। डिसल्वा ने उनको ठंडी बोतलें पेश कर दी और ख़ुद भी उनके साथ बोतल पी। चूँकि गर्मी बहुत थी और प्यास से सबका बुरा हाल था, इसलिए वो नहायत तेज़ी से पी गए और चंद मिनट में ख़त्म हो गए। डिसल्वा ने लाशों को किनारे से पानी में लुढ़का दिया और हाथ झाड़ के रवाना हो गया। 2 हिरन मीनार गए थे पिकनिक मनाने। उनकी लाशें झील से मिली। पिकनिक का तमाम सामान पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। 2 ट्रेन से कट गए थे। एक रायविंड रेलवे स्टेशन पर खैबर मेल के सामने आ गया था, दूसरा शाहदरा में माल गाड़ी के सामने। गायब कितने हुए थे जिनका पता ही नहीं चला? 4, मगर उससे ये ना समझें कि गायब करने वाला मैं था। पेड्रो बोला, तुम माहिर हो इस काम के। खैर ये बताओ, तुम्हारे पास इन सब के नाम पते हैं? तुमने अभी कहा था। सबके नाम पते एक डायरी में हैं। 21 कारीगर, 7 सुपरवाइज़र, फोरमैन जो वैगन में मारे गए थे, उन सब के बारे में एक सफ़े पर सारी तफसील है। वो कब मुलाजिम हुए, कितनी तनख्वाह पर बोनस कितना मिला, कब मारे गए और कैसे। और ये डायरी कहाँ है? बहुत महफूज जगह पर, एक बैंक के लाकर में। अगर ये डायरी ना होती तो चौधरी दिलावर मुझे ज़िंदा छोड़ता। अब उसने मुझे तुम्हारे हवाले किया है, इस यकीन के साथ कि तुम मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ोगे, और तुम्हारा यकीन उसके बरक्स है। मिस राबिया, अगर अब भी मुझे कत्ल किया गया तो नुकसान किसका होगा? आपके हाथ वो डायरी नहीं आएगी, उसमें तो और भी बहुत कुछ है। तारीख वार, तरतीब वार। दिलावर उस जाल से मर के भी नहीं निकल सकता, मगर उसमें तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। जाहिर है, अपने लिए फांसी का फंदा कौन खुद बनाता है? राबिया ने कहा, लेकिन पेड्रो, क्या ऐसे ही जाल दिलावर ने तुम्हारे लिए नहीं बुना होगा? वो तुमसे बड़ा शिकारी है। तकदीर से बड़ा शिकारी कोई नहीं। देखना तो यही है कि आखिर में कौन किसको शिकार करता है। डिसल्वा, नवाब साहब, मीर शराफत अली साहब भी बड़े शिकारी थे। अब मैदान में कितने रह गए हैं? अच्छा, अब जल्दी से बाकी बात भी बता दो। असल बात की तरफ आओ। वजीर खान को कब पता चला इस साजिश का और कैसे? बस किसी ने उसे गुमनाम फ़ोन कर दिया। उससे कहा कि वजीर खान होश में आओ, देखो तुम्हारे कारखाने में क्या हो रहा है, तुम्हें खबर ही नहीं। वो परेशान हो गया। फ़ोन करने वाले ने और कुछ नहीं बताया था। फ़ोन भी आधी रात के वक्त किया गया। तारीख याद है? नहीं, लेकिन 3-4 महीने गुजर चुके थे। असला सादी शुरू हुए, माल खूब सप्लाई हो रहा था और मांग बढ़ती जा रही थी। ज़ाहिर दिलावर को कीमत भी मुंह मांगी मिल रही थी। वजीर खान ने सबसे पहले डिसल्वा से कहा कि रात किसी ने फ़ोन पर अजीब सी बात की। डिसल्वा ने बात सुनी तो हंसने लगा कि सर, ऐसे फ़ोन तो मुझे भी आते हैं। लड़के शरारत करते हैं, लोगों को परेशान करके खुश होते हैं। मगर वजीर खान मुतमईन नहीं हुआ। उसने कहा कि ये शरारत नहीं हो सकती। वो बहुत सीरियस था। डिसल्वा ने कहा कि सब एक्टर होते हैं बदमाश, आप फिक्र मत करें, सब काम ठीक चल रहा है।
وزیر خان نے چودھری دلاور سے اور پھر میر شرافت علی سے ذکر کیا تو انہوں نے بھی وہی کہا جو ڈی سلوا نے کہا تھا۔ اس سے وزیر خان کا شک بڑھ گیا۔ 3 آدمی ایک ہی بات کر رہے ہیں، کیا وہ آپس میں طے کر چکے تھے کہ اس قسم کی صورتحال میں انہیں کیا کرنا ہوگا؟ کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ رانگ نمبر تھا، یا مزید اطمینان کی بات ہوتی اگر وہ کہتے کہ وزیر خان چل کے دیکھ لو خود اپنی آنکھوں سے، تاکہ تمہارے دل کا وہم دور ہو جائے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی اس فون کے ذکر سے پریشان ہوئے ہیں کہ وزیر خان نے اسے غیر ضروری اہمیت کیوں دی۔ اس دن وزیر خان نے 1-2 مخلص ساتھیوں سے بھی مشورہ کیا، شاید انہی میں سے کوئی فون کرنے والا تھا۔ اس نے رات 12 بجے پھر فون کیا اور وزیر خان کو بہت ڈرایا کہ تم بے خبری میں مارے جاؤ گے، جن پر تم نے بھروسہ کیا ہے وہ آستین کے سانپ ہے۔ فون پر زیادہ نہیں بتایا جا سکتا اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ سامنے آ کے بات کرے۔ تم ڈرتے کیوں ہو؟ فیکٹری کے ایک مالک تم بھی ہو۔ صبح وزیر خان آفس پہنچا تو اس نے چودھری دلاور سے کہا کہ وہ فیکٹری دیکھنا چاہتا ہے۔ دلاور نے کہا کہ فیکٹری میں دیکھنے کی کیا چیز ہے، جو مال تیار ہے وہ گودام میں چل کے دیکھ لو۔ میر شرافت علی نے بھی اس کی حمایت کی کہ یہ تو پہلے ہی طے ہو گیا تھا کہ ہم چودھری دلاور کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے، پروڈکشن کے شعبے سے ہمارا کیا تعلق؟ اس پر وزیر خان بگڑ گیا کہ تعلق کیوں نہیں؟ میرا کارخانے کے ہر شعبے سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا تمہارا، آخر میں بھی مالک ہوں۔ میرے کہیں جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، جیسے تم اکاؤنٹ بکس دیکھ سکتے ہو یا مارکیٹ کا سروے کر سکتے ہو اور ڈسٹریبیوٹر سے خریدار تک کسی سے بھی مل سکتے ہو۔ چودھری دلاور اور شرافت علی اپنی بات پر اڑے رہے کہ معاہدے کی روز سے یہ نہیں ہو سکتا۔ وزیر خان کی جھنجھلاہٹ غصے میں بدل گئی۔ وہ چلانے لگا کہ معاہدے کی ایسی تیسی یہ آپس کی بات تھی، قانونی دستاویزات ہوتی تو میں اسے بھی پھاڑ کے پھینک دیتا۔ چلو مجھے ابھی دکھاؤ کہ فیکٹری میں کیا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد بات بگڑ گئی۔ چودھری دلاور نے اسے اپنے آفس کے کمرے میں روک لیا اور بتا دیا کہ وہ خیریت چاہتا ہے تو خاموش رہے اور منافع میں سے اپنا حصہ وصول کرتا رہے ورنہ مارا جائے گا۔ اچانک وزیر خان کو معلوم ہوا کہ زرعی مشینری کے پرزوں کی آڑ میں وہاں اسلحہ بن رہا ہے اور اس خطرناک کام میں اب تک اس کی معاونت شامل تھی۔ اعتماد میں اس نے بہت سی ایسی دستاویزات پر دستخط کر دیے تھے جن سے اس کا شریک جرم ہونا ثابت ہوتا تھا، بلکہ اصل مجرم وہی بنتا تھا۔ اس نے قرض کی دستاویز پر دستخط کیے تھے، مشینری امپورٹ کی تھی، اس کی قیمت ادا کی تھی، مشینوں کو نصب کرنے کا معاوضہ ادا کیا تھا، لیکن ان کا وجود کاغذی تھا۔ کیا بتائے گا وہ کہ اصل مشینیں کہاں گئیں؟ باہر سے آنے والی مشینیں جو کارخانے میں اسلحہ سازی کے لیے استعمال ہو رہی تھی بالکل مختلف تھی۔ وزیر خان کی حالت بگڑ گئی۔ اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور وہ 1 ہفتے ICU میں رہا۔ وہاں چودھری دلاور کا کڑا پیرا تھا۔ ڈاکٹر، نرسیں اور آنے جانے والے وزیر خان سے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے پاس فون نہیں تھا اور دلاور اسے بار بار یہ بتاتا تھا کہ تمہارا بیٹا سکندر بخت لندن میں ہے، اس کی تعلیم ختم ہو جائے گی، مستقبل تباہ ہو جائے گا، بہتر ہے کہ تم اب خاموشی سے الگ ہو جاؤ۔ ہاسپٹل ہی میں اسے پتا چلا کہ وہ عملاً خود کو کاروبار سے الگ کرنے کی قانونی دستاویز پر بھی دستخط کر چکا ہے اور اب محض ایک سلیپنگ پارٹنر ہے۔ اس کے حصے کا معاوضہ بھی اسے ادا کر دیا گیا ہے، لیکن اس نے جو قرض لیا تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ اس کی وہ کوٹھی بھی کمپنی نے لے لی ہے جس میں وہ رہتا تھا اور اب اسے فروخت کر دیا جائے گا۔ وزیر خان پر قرض میں لاکھوں کا غبن ثابت ہوتا تھا۔ اس نے 50 لاکھ کا قرض لیا تھا، خرچ صرف 20 لاکھ ہوئے تھے، باقی 30 لاکھ کا حساب ہی نہیں تھا۔ وزیر خان بری طرح پھنس گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں بتا سکتا تھا، سارے ثبوت اس کے خلاف تھے، حالات اور واقعات کی گواہی اس کے خلاف تھی۔ وہ سکندر بخت کا مستقبل تاریک کرنا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ وہ خاموشی سے چراغ دین کے گھر چلا گیا اور خاموشی سے مر گیا۔ وہاں اس کی حیثیت ایک قیدی جیسی تھی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دلاور نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر تم نے زبان کھولی تو تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کو بھی سزا ملے گی۔ وہ لندن میں ہے تو کیا، ہم اسے پاکستان لا سکتے ہیں۔ وزیر خان نے ان کی ہر بات مان لی تھی۔ وہ تمام معاملات سے لا تعلق ہو گیا تھا۔ اس نے کاروبار سے علیحدہ ہونا قبول کر لیا تھا، اپنا گھر ان کے حوالے کر دیا تھا، ساری نقد رقم بھی انہیں دے دی تھی۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ چودھری دلاور اور میر شرافت علی کی توقعات کے برعکس ان کا یہ خیال تھا کہ وزیر خان ایک تو ویسے ہی پٹھان ہے، اپنی بات پر اڑ جائے تو جان دینے اور لینے سے دریغ نہ کرے۔ پھر اس کی ساری عمر یہی کاروبار کرتے گزری تھی۔ وہ لوگوں کو جانتا تھا اور لوگ اسے جانتے تھے۔ اگر وہ چاہتا تو قانون کی مدد لے سکتا تھا، اور یہ معاملہ ایسا تھا کہ چودھری دلاور اور میر شرافت علی کو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ جس طرح وزیر خان کو کاروبار سے بے دخل کیا گیا اور پھر اس کا سب کچھ چھینا گیا، یہ 100% غیر قانونی تھا۔
پھر وہ خاموش کیوں رہا؟ بیٹے کی وجہ سے؟ ہاں، اسے پتہ چل گیا تھا کہ دلاور بین الاقوامی سطح پر اسلحے کی خرید و فروخت میں ملوث تھا۔ بہت سے دہشت گرد بھی دلاور کے ساتھی ہیں۔ وہ سکندر بخت کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس نے ہر ظلم اور سب زیادتی اور ناانصافی قبول کر لی اور کہا کہ بس سکندر بخت کو کچھ پتہ نہ چلے، ورنہ اس کی تعلیم کا خرچ ہوگا، وہ سب کچھ چھوڑ کے آ جائے گا۔ پھر سکندر بخت کو پاکستان کیوں بلایا گیا تھا؟ دراصل وزیر خان کے سکون اور اطمینان نے دلاور کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ پیڈرو بولا۔ وہ اور میر شرافت علی اس بات پر پریشان تھے کہ وزیر خان پریشان کیوں نہیں، وہ اتنے آرام سے کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ چراغ دین کے گھر میں وہ نوکر کی طرح کام کرتا تھا، مگر مسکراتا رہتا تھا، کوئی مطالبہ نہیں کرتا تھا، کسی سے شکایت نہیں کرتا تھا، غصہ نہیں کرتا تھا، نہ روتا تھا، بس زیر لب کچھ کہتا رہتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تلاوت کیا کرتا تھا، وہ حافظ قرآن تھا۔ ایک بار ختم ہو جانے کے بعد پھر پہلے حرف سے شروع کرتا تھا، اور اس تمام عرصے میں جب وہ ایک طرح سے قید تنہائی کاٹ رہا تھا، شاید اس نے سینکڑوں قرآن ختم کیے ہوں گے۔ یہ بھی اس کے دلی سکون کی ایک وجہ تھی، مگر دلاور کا خیال تھا کہ اصل بات کچھ اور ہے۔ چور دلاور کے دل میں تھا اور خوف بن کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ وزیر خان کو مار مار کے اس کے اطمینان کا سبب پوچھتا۔ اس نے یہ شک بھی ظاہر کیا کہ وزیر خان اندر ہی اندر کچھ کر رہا ہوگا، مگر چراغ دین کے پاس چرلمے کی رپورٹ تھی۔ نہ وہ کسی سے ملتا تھا اور نہ کوئی اس سے ملنے آتا تھا۔ بیماری میں وہ ریلوے ہاسپٹل سے دوا لینے جاتا تھا تو سائے کی طرح ایک آدمی اس کا تعاقب کرتا تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ چراغ دین محض اسے ذلیل کرنے کے لیے اس سے کام لیتا تھا، لیکن بعد میں وہ ڈرنے لگا تھا۔ اس نے دلاور سے کہا تھا کہ وہ تو میرے اعصاب پر سوار ہو گیا ہے، کہ اس نے میرے گھر کو آسیب زدہ کر دیا ہے۔ مجھے خوف آتا ہے اس کی مسکراہٹ سے اور اس کے ہونٹ ہلتے دیکھ کر۔ ایسا لگتا ہے کہ میں نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ کسی دن وہ اچانک مجھے جلالی نظروں سے دیکھے گا اور میرا وجود پانی بن کر بہہ جائے گا یا جل کے خاک ہو جائے گا۔ دلاور اسے سمجھاتا تھا کہ وہ تو پاگل ہو گیا ہے، صدمے سے وزیر خان کا دماغ چل گیا ہے۔ پہلے اسے نانی یاد آ گئی ہوگی اور چھٹی کا دودھ یاد آ گیا ہوگا، اب خدا یاد آیا ہے۔ نماز اور تلاوت سے کسی کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرا گھر تو آسیب سے اور بلاؤں سے محفوظ ہو گیا ہے۔ چراغ دین نے وزیر خان کو کام سے منع کر دیا اور کہا کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے۔ وہ خود وزیر خان کا بہت خیال رکھنے لگا۔ اس کو جو کمرہ پہلے ملا ہوا تھا وہ سروینٹ کوارٹر تھا۔ بعد میں اسے کوٹھی کا ایک بیڈ روم دے دیا گیا جس میں آرام و آسائش کے سب اسباب مہیا تھے۔ ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہر روز اس کو دیکھنے کے لیے آنے لگا۔ اس کی خوراک اور آرام کا خیال رکھنے کے لیے چراغ دین نے ایک نوکر بھی رکھ دیا۔ وہ خود بھی اکثر وزیر خان سے پوچھتا رہتا تھا کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اور وزیر خان جواب میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ شکر ہے اس مالک کا جس نے مجھے ہر تکلیف اور ضرورت سے بے نیاز کیا۔ پھر دلاور نے ایک چال چلی۔ اس نے وزیر خان کے ایک پرانے نمک خوار کو تلاش کیا جس کو بہت پہلے نکال دیا گیا تھا۔ اسے چراغ دین کی کوٹھی پر وزیر خان سے ملنے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ وزیر خان کی حالت دیکھ کے بونچ کا رہ گیا اور رونے لگا کہ مالک یہ کیا ہو گیا؟ وزیر خان نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، مگر وہ بھی پیچھے ہی پڑ گیا تو رازداری کے وعدے پر اور قرآن کی قسم دے کر وزیر خان نے اسے دلاور کی پوری سازش کی کہانی سنا دی۔ وہ شخص تو جیسے پاگل ہو گیا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ نہ کوئی وعدہ اور نہ کوئی قسم، میں جاتا ہوں اخبار والوں کے پاس اور وکیلوں کے پاس۔ وزیر خان نے کہا کہ ایسے سکندر بخت کو نقصان ہوگا۔ دلاور نے جو کیا وہ اپنی جگہ، مگر سکندر بخت کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار تو ہوگا۔ یہ لوگ سکندر بخت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ خدا نے ظالم کی رسی کو اتنا دراز نہیں کیا کہ وزیر خان کی گردن کا پھندا اس کے بیٹے کے گلے میں پڑ جائے۔ ہر روز ایک ہی دعا مانگتا ہوں خدا سے، لیکن اپنے لیے نہیں۔ خدا نے مجھے سب کچھ دیا تھا، اب مجھے اپنے لیے کسی دعا کی ضرورت نہیں۔ زندگی جتنی بھی ہے خدا کے اختیار میں ہے، اس میں نہ صرف میری کوشش سے ایک سانس کا اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ دلاور ایک سانس کم کر سکتا ہے۔ میں دعا مانگتا ہوں سکندر بخت کے لیے کہ جب وہ واپس آئے تو اس کو حق اور انصاف دینا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ لوٹ کر آئے گا تو اسے سب معلوم ہو جائے گا، وہ خود معلوم کر لے گا، اور وہ بھی وزیر خان کا خون ہے، جو اس کا حق ہے وہ ضرور حاصل کرے گا۔ میرا جو کچھ تھا اسی کا تھا اور رہے گا۔ وقتی طور پر کسی کے قابض ہو جانے سے حق ختم نہیں ہوتا۔ میری اپنی زندگی اب زیادہ نہیں ہوگی۔ مجھے اس دنیاوی مال و متاع کی ضرورت بھی نہیں تھی، یہ سب کچھ سکندر بخت کے پاس ہی جانا تھا۔ ہر ختم قرآن کے بعد میں سکندر بخت کے لیے خدا سے تحفظ اور سلامتی مانگتا ہوں، باقی کام وہ خود کرے گا۔ تم نے قتل ہوتے دیکھا تھا، یہ مان سکتا ہوں میں، قتل کسی ملازم نے کیا تھا،
رابعہ نے وکیلانہ جیرا جاری رکھی۔ ہاں وہ بھی مارا گیا تھا بعد میں۔ رابعہ بولی، تم نے اس سے کہا تھا کہ شرافت علی کو مار ڈالو؟ بولو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ تمہاری خاموشی اعتراف جرم ہے، اس لیے تم اصرار کر رہے تھے کہ شرافت علی کا قتل تم نے نہیں کیا، وہاں تم باز تھے۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی بجائے تم نے حکم دیا کہ اسے ختم کر دو، اور پھر سکندر کے باہر آنے سے پہلے تم نکل آئے، سڑک پر کھڑی ہوئی اپنی ٹیکسی ٹھیک کرنے لگے۔ مس رابعہ، یہ سب باتیں آپ کے کس کام کی؟ اگر میں نے میر شرافت علی کو قتل کیا ہوتا خود اپنے ہاتھوں سے، تب بھی اس معاملے کا سکندر بخت سے کیا تعلق؟ ایسے تو نہ جانے میں نے کتنے قتل کیے ہیں زندگی میں۔ رابعہ نے کہا، کبھی حساب نہیں رکھا؟ سینچری ہوئی یا ہاف؟ پیڈرو ہنسنے لگا، توبہ جی، میرے حساب سے 11 قتل کرنے پڑے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے، مگر اس کاروبار میں یہ تو ہوتا ہے، جو بھی راستے میں آئے یا خطرہ بنے اسے راستے سے ہٹانا پڑتا ہے۔ شوقیہ قتل کوئی بھی نہیں کرتا، اور جہاں پیسہ یا دھمکی کافی ہو، قاتلانہ حملے کا ڈرامہ چل جائے، وہاں قتل کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہوتے تو روز کوئی مارا جاتا میرے ہاتھوں۔ خود چودھری دلاور کے دوسرے معاملات کو چھوڑیں، اس سے صرف وزیر خان کا حساب لیں، اس کے مال کا، اس کی جان کا۔ مجھ سے آپ نے کہا تھا کہ اگر وزیر خان کو تم نے قتل نہیں کیا تھا اور تم شریک جرم بھی نہیں تھے تو تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے گا۔ میں نے سب بتا دیا۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے پیڈرو، وزیر خان کے بارے میں بتانے کو اب کچھ نہیں رہا۔ ابھی وہ بات نہیں ہوئی جس کی خاطر ہم تمہیں یہاں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ پیڈرو نے کہا، اچھا وہ بات، وزیر خان کی لاش کو میں نے کہاں دفن کیا تھا؟ ہاں، تم اس جگہ کی نشاندہی کرو گے؟ میں کوشش کروں گا، تمہاری کوشش کی کامیابی پر ہی تمہاری زندگی کا انحصار ہے۔ یہ بات ہو گئی تھی، اب تم لوگ کیسے مار سکتے ہو مجھے؟ تمہیں میری ضرورت ہے، میری مدد کے بغیر تم وہ سب معلومات حاصل نہیں کر سکتے جو تمہارے لیے بے حد ضروری ہیں۔ زبردستی تم کر کے دیکھ لو۔ رابعہ نے کہا، زبردستی نہیں ہوگی، ہمارے اور تمہارے درمیان ابھی صرف وزیر خان کا معاملہ ہے۔ بے شک یہ سکندر کا جذباتی مسئلہ ہے، لیکن وہ تمہارا جذباتی مسئلہ ہے۔ پیڈرو ہنسا، ہم سب ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتے ہیں۔ رابعہ نے مشتعل ہو کر کہا، ہمارے درمیان دوستی، انسانیت اور شرافت کے وہ رشتے ہیں جن کو سمجھنا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ چلو چھوڑو، یہ بھی وقت کم ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کیا وزیر خان کی قبر تم نے کھودی تھی؟ کیا میں گورکن ہوں؟ ٹھیک ہے، تم نے پیسے دیے تھے اور کام گورکن نے کیا تھا۔ مجھے دلاور کا حکم تھا اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا، ہر آدمی مجبور ہوتا ہے۔ یہ کام تم نے کب کیا تھا؟ ظاہر ہے رات کے وقت۔ گورکن نے کہا تھا کہ آپ مغرب کے بعد کسی وقت بھی آ کے اڈیاں لے جانا، مگر میں نے کہا کہ نہیں، میں رسک نہیں لے سکتا، جب میں آؤں تب قبر کھودنا۔ اس میں رسک کیا تھا؟ پیڈرو بولا، کچھ گورکن بڑے بدماش ہوتے ہیں، وہ مردوں کی ہڈیاں اور ڈھانچے بیچنے کا دھندا کرتے ہیں۔ میڈیکل کے طلباء انہیں اچھی قیمت دے دیتے ہیں۔ مجھے شک تھا کہ وہ پہلے سے رکھی ہوئی ہڈیاں بوری میں ڈال کر مجھے پکڑا دے گا۔ یہ کام وہ دن میں آسانی سے کر لیتے ہیں، پھر رات کو تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مجھے بھی مروا دیتا اور دلاور کو بھی۔ اگلے دن مجسٹریٹ کی موجودگی میں پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کھودی جاتی تو اصل لاش نکل آتی۔ دلاور تو مجھے زندہ نہ چھوڑتا، وہ سمجھتا کہ میں نے حرام خوری کی اور کسی قبرستان سے ہڈیاں خرید لایا۔ چنانچہ تم نے خود اپنی نگرانی میں قبر کھدوائی اور ہڈیاں ساتھ لے گئے، پھر انہیں کہاں دفن کیا؟ نور پور، شابان اور سید پور کے درمیان کچھ نشانیاں میرے ذہن میں ہیں۔ مس رابعہ، ایک بات تو بتاؤ، تم اتنی تفصیل سے ہر بات کیوں پوچھ رہی ہو؟ تم جانتے ہو، میرا مطلب تھا تمہیں بالکل فکر نہیں۔ ابھی 2 لاشیں پڑی تھی یہاں، وہ عام لوگ نہیں تھے، ہم جیسے لاوارث بدماش، ایک وزیر تھا اور دوسرا اس کا باڈی گارڈ۔ اگر کوئی ان کو تلاش کرتا ہوا یہاں آ گیا تو کیا ہوگا؟ فکر تو مجھے بھی ہو رہی ہے، اتنی دیر ہو گئی ہے ان لوگوں کو گئے ہوئے۔ رابعہ اٹھ کھڑی ہوئی، یہ بھی عجیب سا لگتا ہے کہ دوسرے کمرے میں نازو اطمینان سے بیٹھی ہے، ایسی صورتحال میں کون مطمئن رہ سکتا ہے؟ ہم میں اور غالب پھر پچھلی طرف سے نکل کر باہر آئے اور ہم نے گاڑی کے انجن کو سٹارٹ کر کے بند کر دیا۔ پھر غالب نے گیٹ کھولا اور میں گاڑی کو باہر لے گیا۔ عباسی اور اس کا محافظ اسی طرح بے خبر پڑے ہوئے تھے۔ رابعہ کا انٹرویو 1 گھنٹے جاری رہا تھا اور یہ وقت ہم نے سخت پریشانی میں گزارا تھا۔ میرے اعصاب پر یہ خوف بھی سوار تھا کہ اچانک کوئی عباسی کو تلاش کرتا ہوا آ گیا تو ہماری مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ گاڑی اندر موجود تھی اور اس میں عباسی بھی لاش کی طرح پڑا ہوا تھا۔ ہمارے پاس اس کے سوا چارہ نہ ہوتا کہ عباسی کی تلاش میں آنے والوں کو بھی گاڑی میں لٹائیں اور فرار ہو جائیں۔ پیڈرو کی باتیں سن سن کے میرا خون الگ کھول رہا تھا۔ پرانے زخم پھر تازہ ہو گئے تھے اور یادوں کے ناسور پھر بہنے لگے تھے۔ غالب میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پاتا۔ وہ بار بار مجھے تھپکی دے کر یہ احساس دلاتا تھا کہ مجھے ضبط سے کام لینا ہوگا ورنہ ہماری ساری محنت رائے گاں چلی جائے گی۔
رابعہ نے بڑی ذہانت سے ہر سوال کیا تھا اور نازو نے سب ریکارڈ کر لیا تھا۔ اس نے کئی بار اشاروں میں بتایا کہ سب بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ رابعہ نے بات ختم کی تو ایک دم سب ایکشن میں آ گئے۔ نازو نے اپنا ریکارڈنگ کا سامان سمیٹ لیا اور احتیاطاً سوٹ کیس میں رکھ دیا۔ اس سوٹ کیس میں ہمارے کپڑے تھے اور 1 لاکھ سے کچھ کم رقم تھی۔ غالباً اسے بھی گاڑی میں منتقل کیا۔ پھر ہم سب نے کپڑے سے ہر اس جگہ کو صاف کرنا شروع کیا جہاں ہمارے فنگر پرنٹ ملنے کا امکان تھا۔ پیڈرو سب حیرانی سے دیکھتا رہا۔